بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان مبارک کا یہ چھٹا درس ہے اور آج کے ہمارے درس کا عنوان ہے کن کن لوگوں کو روزہ رکھنے سے چھوٹ دی گئی ہے، یعنی وہ کون کون سے لوگ ہیں جو کسی عذر کی بنیاد پر روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے اس بات کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ رمضان کے روزے یہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور رمضان کے روزوں کو بغیر کسی عذر کے چھوڑنا یہ بہت بڑا گناہ اور کبیرہ گناہ ہے. لہذا کسی بھی مسلمان کو بغیر کسی عذر کے رمضان کے فرض روزے چھوڑنے سے پرہیز کرنا چاہیے. پھر محترم سامعین، وہ کون کون سے لوگ ہیں جنہیں مذہب اسلام نے کسی عذر کی بنیاد پر روزہ چھوڑنے سے چھوٹ دی ہے؟ سب سے پہلا پاگل انسان اور بچہ. یاد رکھیں، پاگل انسان اور بچہ ان پر شرعی احکام لاگو نہیں ہوتے ہیں. پاگل انسان جب تک وہ صحت یاب نہ ہو جائے، اس کی عقل اچھی طریقے سے صحیح نہ ہو جائے، اس پر شرعی احکام لاگو نہیں ہوں گے. اسی طرح بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے اس پر بھی شرعی احکام نافذ نہیں ہوں گے. لہذا پاگل انسان اور چھوٹا بچہ ان دونوں پر روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، ان کو روزوں سے چھوٹ دی گئی ہے. تیسرا وہ شخص جو بہت زیادہ بوڑھا ہو چکا ہو، اتنا زیادہ بوڑھا ہو چکا ہو، مرد ہو یا عورت، کہ ان کی قوت اور طاقت ختم ہو چکی ہو اور وہ مرنے کے قریب ہوں، روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہو، تو ایسے لوگ روزہ نہیں رکھیں گے، بلکہ وہ ہر دن کے بدلے میں فدیہ ادا کریں گے. فدیے سے مراد ایک دن کے روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 وقت کا پیٹ بھر کھانا کھلائیں گے. ایک مسکین کو 2 وقت کا پیٹ بھر کھانا کھلائیں گے، اس کو فدیہ کہا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین. جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں وہ ایک مسکین کے بدلے میں، ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے. چوتھے وہ لوگ جنہیں روزہ رکھنے سے چھوٹ دی گئی ہے، بیمار. اللہ رب العالمین نے مسافر اور بیمار کو اس بات کی چھوٹ دی ہے کہ وہ رمضان کے روزے کی حالت میں، سفر کی حالت میں اور بیماری کی حالت میں روزہ چھوڑ دیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. اب آئیے جانتے ہیں کہ مریض کس قسم کے ہوتے ہیں اور کس قسم کے مریض کو روزہ رکھنا واجب ہے اور کس قسم کے مریض کو روزہ چھوڑ دینا جائز ہے. مریض 2 طرح کے ہوا کرتے ہیں. ایک وہ مریض جس کے صحت یاب ہونے اور شفا یاب ہونے اور اچھے ہونے کی امید کی جاتی ہے، اور ایک وہ مریض جس کے شفا یاب ہونے اور صحت یاب ہونے کی امید نہیں کی جاتی، وہ ہمیشہ لیے بیمار ہوا کرتے ہیں. سب سے پہلے وہ مریض، وہ بیمار جن کے اچھے ہونے کی امید کی جاتی ہے، ان کی 3 حالتیں ہیں. سب سے پہلی حالت، بعض وہ بیمار انسان جو بہت معمولی بیمار ہوا کرتے ہیں، سر درد، بخار، نزلہ، کھانسی. روزہ رکھنا ان کے لیے کوئی مشقت کا کام نہیں ہوا کرتا، اور روزہ رکھنا ان کے لیے کوئی تکلیف دہ کام بھی نہیں ہوا کرتا، اور روزہ رکھنا ان کو نقصان نہیں بھی دیا کرتا. تو ایسی صورت میں ان کے لیے روزہ رکھنا واجب ہے. وہ اس حالت میں واجبی طور پر روزہ رکھیں گے، روزہ نہیں چھوڑیں گے. اسی طرح شوگر کا بیمار بھی، شوگر کے پیشنٹ کے لیے بھی روزہ رکھنا واجب ہے، کیونکہ شوگر اس کو روزہ رکھنے سے نقصان نہیں کرتی ہے. اور اسی طرح شوگر کے مریض کو روزے کی حالت میں انسولین لینے کو بھی جائز قرار دیا گیا ہے. تو ایسی حالت میں روزہ رکھنا واجب ہو جائے گا، روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے. دوسری حالت، بسا اوقات بعض مریض ایسے ہوتے ہیں روزہ رکھنا ان کے لیے تکلیف دہ تو ہوتا ہے، لیکن روزہ رکھنا ان کو نقصان نہیں پہنچاتا ہے. تو اس صورت میں شریعت نے اختیار دیا ہے، چاہے تو روزہ رکھے، چاہے تو روزہ چھوڑ دے. اگر وہ روزہ چھوڑ دیتا ہے تو رمضان کے دوسرے دنوں میں اس روزے کی قضا کرے گا. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. تیسرا بیمار، بعض بیمار ایسے ہوا کرتے ہیں جنہیں روزہ رکھنا بہت مشکل کام، اور روزہ رکھنا ان کی صحت کو نقصان بھی پہنچاتا ہے، تکلیف بھی دیتا ہے. تو ایسی صورت میں اس شخص کے لیے روزہ چھوڑنا ہی واجب ہے اور روزہ رکھنا حرام ہے، اپنی صحت کی خاطر اور اپنی جان کی حفاظت کی خاطر. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. اپنے آپ کو قتل مت کرو. إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا. یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں بہت زیادہ مہربان اور مشفق ہے. اسی طرح محترم سامعین،
مریض کی وہ حالت جس میں اس کے شفایاب ہونے اور بیمار ہونے کی کوئی امید نہیں رہا کرتی، وہ ہمیشہ کا بیمار ہوا کرتا ہے تو ہمیشہ روزہ چھوڑ دے گا، اور رمضان کے 30 روزوں کے بدلے میں ہر دن ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو دو وقت کا پیٹ بھر کھانا کھلا دے گا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم بیان فرمایا۔ اور یاد رکھیں، یہ جو فدیہ ہے، مسکینوں کو فدیہ دینا ہے، وہ یا تو مریض انسان ایک دن کرے کہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا، یا پورے مہینے میں ایک ہی وقت میں پورے مہینے کا ایک ہی وقت ملا کر بھی سب کو کھانا کھلا سکتا ہے۔ اور صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے کہ بعض صحابہ کرام رمضان میں اتنے خطرناک بیمار ہوئے تھے، انہوں نے روزوں کو چھوڑ دیا، روزہ نہیں رکھا، اور ہر مسکین کے بدلے میں انہوں نے کھانا بھی کھلایا ہے۔ چھٹے وہ لوگ جنہیں روزہ رکھنے کی چھوٹ دی گئی ہے، حائضہ عورت اور نفاس والی عورت۔ ہر ماہ عورتوں کو جو ماہواری آتی ہے، ان حالات میں روزہ نہیں رکھیں گی، لیکن رمضان کے بعد ان روزوں کی قضا کر لیں گی۔ اسی طرح نفاس والی عورت اس عورت کو کہتے ہیں جس عورت کو ابھی بچہ ہوا ہو، ابھی اس نے بچے کو جنم دیا ہو، تو اس عورت کے لیے 40 دن تک کی مدت کو نفاس کی مدت کہا جاتا ہے، اور اس 40 دن کے دوران اگر رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو اس عورت کو روزے نہیں رکھنا پڑے گا، روزوں کی چھوٹ دی گئی ہے، لیکن وہ ان روزوں کو رمضان کے بعد ادا کریں گی۔ تو حائضہ عورت اور نفاس والی عورت اس حالت میں نماز ان پر مکمل طور پہ معاف ہے، نماز کی قضا نہیں کریں گی، لیکن روزے بھی معاف ہیں، لیکن روزوں کی وہ قضا بعد میں کریں گی۔ نفاس والی عورت کے تعلق سے ایک مسئلہ جانا ضروری ہے۔ نفاس کی مدت 40 دن ہوا کرتی ہے۔ اگر کسی عورت کو 40 دن سے پہلے ہی خون آنا بند ہو جائے تو غسل کرے گی اور روزے شروع کر دے گی۔ اگر اسی دوران پھر خون آنا شروع ہو جائے تو روزوں کو چھوڑ دے گی، پھر مکمل طور پہ پاک ہونے کے بعد دوبارہ غسل کر کے ان روزوں کو شروع کیا کرے گی۔ چھٹے اور ساتویں لوگ وہ ہیں جنہیں ہم حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کہتے ہیں، یعنی پریگننٹ عورت اور وہ عورت جس کے گود میں دودھ پیتا بچہ ہے۔ یاد رکھیے، اللہ رب العالمین نے دودھ پلانے والی عورت کو اور حاملہ عورت کو بھی یہ چھوٹ دی ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں روزے چھوڑ سکتے ہیں اور بعد میں ان کی قضا کریں۔ چنانچہ ترمذی کی روایت ہے، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وضع شطر الصلاة علی المسافر والصوم علی المسافر والمرضع والحبلى۔ یقیناً اللہ رب العالمین نے مسافر سے آدھی نماز کو معاف کر دیا ہے، پھر اسی طرح مسافر سے، دودھ پلانے والی عورت سے اور حاملہ عورت سے رمضان کے روزوں کی بھی چھوٹ دی ہے۔ یعنی رمضان میں اگر کوئی مسلمان مسافر ہے، اسی طرح رمضان میں اگر کوئی عورت حمل سے ہے، رمضان میں اگر کوئی عورت دودھ پلا رہی ہے، تو ان تین طرح کے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے چھوٹ دی ہے کہ وہ روزے چھوڑ دیں، لیکن بعد میں اس کی قضا کریں گے۔ محترم سامعین، یہ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت یہ روزوں کی قضا کے ساتھ ساتھ کب فدیہ بھی ادا کریں گی۔ ان کی 3 حالتیں جن کا جانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت، ان کی 3 حالتیں ہوا کرتی ہیں۔ سب سے پہلی، اگر کسی حاملہ عورت کو یا کسی دودھ پلانے والی عورت کو صرف اپنے آپ پر خوف ہے، اپنے آپ پر ڈر ہے کہ اگر روزے کی حالت میں دودھ پلائے گی تو اپنے آپ کو تکلیف ہوگی، اگر حمل کی حالت میں روزہ رکھے گی تو اپنے آپ کو تکلیف ہوگی، تو ان دونوں کے لیے اس بات کی شریعت نے اجازت دی ہے کہ روزہ چھوڑ دیں اپنی حفاظت کی خاطر، اور رمضان کے بعد ان کی قضا کریں۔ پہلی حالت۔ دوسری حالت ہے، اگر کسی دودھ پلانے والی عورت کو، اگر اسی طرح کسی حمل والی عورت کو اپنے آپ پر بھی خوف ہو اور اپنے بچے پر بھی خوف ہو، یعنی حاملہ عورت ڈرے کہ اس حالت میں اگر روزہ رکھے گی تو اسے بھی تکلیف ہوگی، اس کے بچے کو بھی تکلیف ہوگی۔ اسی طرح دودھ پلانے والی عورت اسے اس بات کا خوف ہو اگر اس حالت میں روزے رکھے گی تو اسے بھی تکلیف، اس کے بچے کو بھی تکلیف ہوگی، تو اسی صورت میں اللہ نے انہیں یہ چھوٹ دی ہے کہ وہ رمضان کے روزے چھوڑ دیں، لیکن رمضان کے بعد وہ ان کی قضا کریں گے۔ یہاں پر خوف دونوں طرف سے ہے، عورت ذات کو خود اپنی طرف سے بھی ہے اور اپنے گود کے بچے اور پیٹ کے بچے سے بھی ہے، تو ایسی صورت میں یہ دونوں روزہ چھوڑ دیں گی، رمضان کے بعد قضا کریں گی اور کوئی فدیہ ادا نہیں کریں گی۔ تیسری حالت ہے، اگر کسی عورت کو، حاملہ عورت کو اور دودھ پلانے والی عورت کو صرف اپنے بچے کا خوف ہے کہ
اس حالت میں اگر وہ روزہ رکھے گی تو پیٹ کے بچے کو بھی تکلیف ہوگی، اس حالت میں اگر روزہ رکھے گی تو دودھ پیتے بچے کو بھی تکلیف ہوگی، تو ایسی صورت میں وہ دونوں روزہ چھوڑ دیں گی، لیکن رمضان کے بعد ان کی قضا بھی کریں گی، اور اسی طرح جتنے روزے چھوٹے تھے ہر ایک دن کے بدلے میں وہ ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائیں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ان دونوں عورتوں کو صرف اور صرف بچے کی طرف سے خوف ہو، صرف بچے کی طرف سے خوف ہو تو روزے چھوڑنے کے ساتھ قضا بھی کریں گی اور اسی طرح ایک دن کا فدیہ بھی ادا کریں گی۔ یہی صحابہ کرام کا عمل ہے اور یہی صحابہ کرام کی فتاوی بھی ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے تفطروا وتطعموا مکان کل یوم مسکینا، حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت اس حالت میں روزہ چھوڑ دے گی اور ہر ایک دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے گی۔ اسی طرح عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے ایک اثر رویہ فرمایا کرتے تھے انہا تفطر وتطعم مکان کل یوم مسکینہ، ایسی حالت میں عورت روزہ بھی چھوڑ دے گی اور ہر مسکین کو ایک دن کے بدلے میں کھانا بھی کھلایا کرے گی۔ محترم سامعین، روزوں کے تعلق سے اور روزوں کے چھوٹنے کے تعلق سے کچھ اور احکام ہیں جن کا جانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے یاد رکھیں بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے اور حرام ہے، اور جو شخص ایسا کرتا ہے اسے اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اور جتنے روزے اس نے چھوڑے تھے ہر ایک دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا بھی کھلانا چاہیے، اور تمام روزوں کا حساب کر کے گنتی کر کے تمام روزے بھی رکھنے چاہیے۔ اور اگر وہ شخص بہت فقیر ہے، کفارہ ادا نہیں کر سکتا ہے، روزوں کے بدلے میں مسکین کو کھانا نہیں کھلا سکتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لے۔ دوسری چیز، اگر رمضان کے مہینے میں کوئی مسلمان بیمار رہا اور بیماری کی حالت میں روزے نہیں رکھا اور اس کا رمضانی میں انتقال ہو گیا، تو جتنے روزے اس کی بیماری کی حالت میں چھوٹے تھے، اس کی زندگی میں اس کے جیتے جی جتنے روزے چھوٹے تھے، تو اس کے خاندان کے لوگ، اس کے بیٹا بیٹی یا اس کے قریبی رشتہ دار اس کے روزوں کو رمضان کے بعد ادا کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ، رواہ البخاری مسلم، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص مر جائے اس حال میں کہ اس پر رمضان کے واجب روزے تھے، تو ایسی صورت میں اس کے قریبی رشتہ دار اس کے روزوں کو اس کی طرف سے ادا کریں گے۔ تیسری بات، اگر کوئی شخص اس کا کام بہت کٹھن ہے، اس کا جاب بہت مشکل ہے، اس کی نوکری بہت مشکل ہے، اس وجہ سے اگر روزوں کو چھوڑنا چاہتا ہے، ناجائز ہے۔ کام کی مشقت کی بنیاد پر، نوکری کی مشقت کی بنیاد پر روزوں کو چھوڑنا ناجائز ہے۔ اسی طرح موسم کی سختی کی بنیاد پر، بہت زیادہ سختی ہے، بہت زیادہ سردی ہے، بہت زیادہ گرمی ہے، تو موسم کی سختی اور کی بنیاد پر، سردی یا گرمی کی بنیاد پر روزہ چھوڑنا یہ بھی ناجائز ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کے رمضان سے پہلے پچھلے رمضانوں میں یا پچھلی زندگی میں جتنے بھی روزے چھوٹ گئے ہوں بغیر کسی شرعی عذر کے، ایسے انسان کو چاہیے کہ ان تمام روزوں کا حساب کرے، گنتی کرے، اور پھر رمضان کے بعد ان کی قضا کرے، اور ہر دن کے بدلے میں ایک دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قضا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اس حق کو ہمیں پورا کرنا چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقضوا اللہ فاللہ حق بالقضاء، اللہ تعالیٰ کے حق کو پورا کیا کرو، اور اللہ تعالیٰ اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس کی قضا کو پورا کیا جائے۔ تو لہذا پچھلے رمضانوں میں بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی چھوٹ کے جن لوگوں نے روزے چھوڑ دیے ہوں، تمام روزوں کو حساب کرے، گنتی کرے، اور ان پورے روزوں کو مکمل رکھے، اور ہر روزے کے بدلے میں وہ شخص ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ اور اگر ایسا شخص بہت مسکین ہے، محتاج ہے، غریبوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے۔ اسی طرح محترم سامعین، جن عورتوں کے رمضان میں روزے ماہواری کی وجہ سے چھوٹ جاتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ رمضان کے بعد اپنے روزوں کو مکمل طور پہ جلد سے جلد ادا کر لیا کریں، اس کو تاخیر سے نہ کریں۔ تو محترم سامعین، یہ کچھ رمضان کے روزوں کے تعلق سے کچھ مسائل تھے جن کا جانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں کتاب و سنت کے عین مطابق عبادات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو عبادات میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔